آئے بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کی۔ دو گواہ الٹے پڑ گئے ہیں خان صاحب کے۔ یہ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سائفر کیس کے اوپر۔ گواہوں کے بیان نے خان کو کیسے بری کیا آیا کہ بتاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے جو خان صاحب کے پرسنل سیکریٹری تھے، انہوں نے اس معاملات کے اندر ایک نیا رخ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کے جو معاملات تھے ان کی فوج کے ساتھ بدلہ لینے کے اوپر انہوں نے یہ سائفر کا ڈرامہ رچا، اور اس ڈرامے کے ساتھ خان صاحب نے اس سائفر کے اندر کوئی ایسا معاملات نہیں تھا جو کہ یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر پریشر ڈلوایا گیا۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب کو جب یہ پتہ لگا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے تو فوج نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ سائفر کا کیس جو ہے وہ اٹھایا اور یہ اس کو ایک من گھڑت اسٹوری بتائی گئی۔ حالانکہ اس کے برعکس انہی کے بیان کے اندر سے ہی ایک الگ سے مزہ خیز خبریں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اگر یہ کام کرنا تھا تو سائفر کا جو ڈاکومنٹس ہے اس کے اندر ایک جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھ سے لیا اور یہ لے جا کے انہوں نے کاپی کو لہرا دیا۔ حالانکہ اگر یہ کوئی کاپی ہے تو اوریجنل بھی ہوگا، اور اوریجنل کے علاوہ یہ 3 یا 4 جگہوں پہ اور بھی جاتا ہے۔ تو اس چیز کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی انہوں نے بھی اس چیز کو بتایا کہ اس کے اندر اس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا نہیں گیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتیں گے آپ، اور اگر آپ نے اس کو عمران خان صاحب کو ہٹا دیا تو ہم سب پرانی باتیں بھول جائیں گے۔ اور اسی طریقے کے معاملات جو تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہم پاکستان کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے بھی اسی بات کا انتیا دیا تھا کہ جی ہاں ایسی بات ہوئی تھی، بٹ ابھی ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس بیان کو بھی ایک ایسا منفی بیان دینے کی کوشش کری کہ جس میں عمران خان جو ہے وہ اصل میں اس کے جو سارا کرتا دھرتا ہے وہ عمران خان ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو دوسرے گواہ تھے وہ بھی اس کیس کے اندر آئے اور انہوں نے بھی اپنی اس بات کے بارے میں بتایا کہ اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ اور ان کے معاملات کے ان کے ہسٹوری کے حساب سے انہوں نے کیا کہا۔ جی انہوں نے پہلے تو یہ ایک کھل کے بتایا تھا کہ ہاں جی یہ سائفر کے اندر خان صاحب کے بارے میں یہ تمام چیزیں بتائی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں اس کا گواہ ہوں، اور اس کے اندر خان صاحب کو باقاعدہ نام لے کے ڈونلڈ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت ختم نہیں کری تو پاکستان سنگین نتائج کے لیے تیار رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ان کی گورنمنٹ کو کسی طریقے سے بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ اللیگل طریقے سے بھی اس کو ہٹانے کے لیے ہم پوری طریقے سے جو ہے وہ ساتھ دیں گے، بٹ اگر نہیں ہٹائے گا تو پاکستان سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی جب ان سے اب بات کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی پریشر ڈلا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس میں دھمکی چیز نہیں دی گئی ہے اور اس کے اندر دھمکی کا نام کہیں پہ بھی لیا نہیں گیا ہے۔ حالانکہ دھمکی کا نام نہیں لیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے وہ بھی الفاظوں کے اندر۔ تو وہ جو الفاظ تھے وہ کہ آپ اگر نہیں کرا آپ نے تو پاکستان اس کے سنگین نتائج کے لیے تیار رہے، یہ ایک دھمکی ہی ہے۔ تو اس کے سائفر کے جو تمام معاملات تھے، ایک طرف تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیزیں نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے ہی الفاظ سے کانٹریگریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تمام انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی طریقے کی باتیں کر رہا تھا کہ نہیں خان صاحب کو باقاعدہ یہ کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ چودھری اعزاز احسن ایک بہت بڑا نام قانون کا ہے جو بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے جتوائے بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان سائفر تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس وقت کے وزیر اعظم پر سائبر کیس کیسے بن سکتا ہے؟
بطور وزیر اعظم عمران خان نے جو کیا وہ آئینی اختیارات تھا، تو پھر آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں یا ٹرائل کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک بہت بڑا نقطہ انہوں نے نکالا ہے یہ کہ ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے پاس بہت بڑے اختیارات تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم بالکل جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی باتیں چل رہی تھی، جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ سائفر لکھا کس کو تھا، وہ کس کو بول رہا تھا کہ حکومت عمران خان کی ختم کر دی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اس سائفر کے اندر وہ مخاطب کس کو کر رہے تھے، اور جن کو مخاطب کر رہے تھے وہ دنیا پتہ ہے کہ وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے بیسیکلی. تو اس کیس کا بھی جو ہونے جا رہا ہے وہ وہی ہونے جا رہا ہے جو ذلت بھری اور پروگراموں میں جس نے گولالائی ہو گئی اور جو ریحام خان کی کتاب ہو گئی، اسی طریقے کا ایک اور ڈرامہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، وہ ہے سائفر کا کیس جو عمران خان کے خلاف بنایا گیا. حالانکہ عمران خان نے اس کیس کے ذریعے وہ تمام راز کھول دیے جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جرنلسٹوں نے سب نے یہ کھولا ہے کہ ہاں عمران خان صحیح بات کر رہا تھا، جس سے قوم کی اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان تھا کہ پاکستانی قوم اتنی گر گئی ہے کہ ایک عام سا کسی کا ملک کا جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم کو اس طریقے سے دھمکی دے سکتا ہے اور اس طریقے سے نکال سکتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے ملک میں آرڈر لینے والے لوگ کیا اتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ڈر کے آرڈر لے لیتے ہیں؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے.